جنازے کا مرحلہ، تو جنازہ جو ہے اس کا جو ولی ہے اس کا حق ہے، ولی اقرب. جیسے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو بیٹا اس کا ولی اقرب ہے. تو اصل میں پہلے جدے میت، اصل میت، پہلے بیٹا، پوتا، پرپوتا، بیٹا نہیں تو پوتا، پوتا نہیں تو پرپوتا، اسی طرح باپ، دادا، پردادا، اس کے بعد حقیقی بھائی، الاتی بھائی، حقیقی بھتیجا، الاتی بھتیجا، پھر حقیقی چچا، الاتی چچا، حقیقی چچا داد، الاتی چچا داد. وہ اسباب کی ترتیب ہے وراثت کے اندر، وہی یہاں بھی ترتیب ہے ولی اقرب کی کہ وہ جنازہ پڑھائے. تو اگر اس نے ولی اقرب نے جنازہ پڑھ لیا ہے تو اب دوبارہ جنازہ وہ نہ پڑھا جائے. جیسے بعض جگہ پڑھا جاتا ہے، فقہ حنفی کے مطابق تکرار مشروع نہیں ہے جنازے کا، شرط ہے کہ ولی اقرب نے پڑھ لیا. ولی اقرب نے نہیں پڑھا، لوگوں نے اپنے طور پہ پڑھ لیا ہے، تو پھر ولی اقرب وہ پڑھ سکتا ہے دوبارہ. جنازے کا طریقہ وہ معروف ہے. نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے. کوئی بھی فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، عید کی نماز ہو یا نماز جنازہ ہے، دل میں ارادہ ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے. زبان سے کرنے کا نہ تو یہ مسنون ہے، نہ یہ اس کا کوئی حکم ہے. کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مستحسن کو کہا نے قرار دیا، لیکن جیسے ہمارے ہاں اس کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو نیت ہر جنازے میں سکھائی جاتی ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اصل ہے دل میں ارادہ. آپ کا دل میں ارادہ ہے تو بس وہ آپ کی نیت ٹھیک ہے. اگر دل میں ارادہ نہیں تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا، اور اگر زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے تو دل کی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر کسی نے ظہر کی نماز شروع کی اور دل میں ارادہ اس کا ہے عصر پڑھنے کا کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں، تو اب یہ دل والی بات تسلیم کی جائے گی، مانی جائے گی. اب نماز اگر زور کی ہے اور وہ دل میں ارادہ ہے عصر پڑھنے کا تو وہ نماز نہیں ہوئی اس کی. اور اگر نماز زور کی پڑھ رہا ہے، زبان سے عصر نکل گیا لیکن دل میں ارادہ ظہر ہی کا ہے تو وہ ظہر کی نماز ہی ہوگی اس کی. تو اصل ہے دل کا ارادہ، یہ نیت ہے. پہلی تکبیر کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھی جائے گی. دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اور درود پاک ابراہیمی درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے. امام نووی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے جہاں پر یہ احادیث نقل کی ہیں، اور ہمارے کتب حنفیہ کے اندر بھی اور خصوصاً بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا مستند ہے، زیادہ مستحب ہے. اب خواہ لوگ اس میں سکھا رہے ہوتے ہیں، پھر پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو جب معروف درود وہ پڑھنا ہی افضل ہے، مستحب ہے، تو پھر وہ جو عام لوگ پڑھتے ہیں نماز کے اندر وہی درود پاک پڑھ لیں. اگرچہ اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ پڑھنا مستحب ہے. دوسری تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا کا مرحلہ ہے. تو احادیث میں متعدد دعائیں منقول ہیں اور وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور دعا کچھ یہاں طوالت ہو یہ زیادہ بہتر ہے. خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مثال سے پہلے جو آپ نے وصیت فرمائی تھی اس میں یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ میرے جنازے میں وہ ساری دعائیں پڑھی جائیں اور وہ یاد کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تو میں نے وہ دعا سن کے یاد کر لی، اور میں نے یہ تمنا کی کہ کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا اور یہ دعا نبی کریم علیہ السلام میرے لیے اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ اللَّهُمَّ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ
اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ اللہم ادخلہ الجنہ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ کتنی پیاری دعا ہے، ہر اس کا جملہ اور لفظ جو ہے وہ مکمل ایک دعا ہے اپنے مقام پر۔ باقی ہمارے ہاں جو معروف دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی حدیث پاک میں مذکور ہے، یہ بھی پڑھی جائے لیکن دوسری دعائیں بھی پڑھی جائے اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ تو تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا ہے، پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی۔ تو ان تمام تکبیرات میں ہاتھ بندے ہی رہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے نا، تکبیر کہی جائے گی۔ اور یہ 2 رکن ہیں جنازے کے، قیام اور 4 تکبیریں۔ تو بقدر قدرت قیام وہ ضروری ہے، اور اسی طرح 4 تکبیریں، قیام اور 4 تکبیریں یہ نماز جنازہ کا رکن ہے۔ اور ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور اس کے بعد دعا میت کی پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت عمل ہے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دیں۔ بعض لوگ ایک سلام پھیرتے ہوئے ایک ہاتھ کھولتے ہیں، دوسرا سلام پھیر دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں۔ تو جو صحیح طریقہ ہے فتاوی رضیہ میں بھی منقول ہے، تو دونوں ہاتھ کھول دیں چوتھی تکبیر کے بعد، ہاتھ کھول کے پھر دائیں بائیں سلام پھیریں۔ یہ جنازے کا طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے کا۔ اچھا، اگر کوئی شخص بعد میں آ کے شامل ہوا، جنازہ پڑھا جا رہا تھا، تو اب وہ کیا کرے، کہاں سے شروع کرے گا؟ دیکھیں 4 تکبیریں تو اس نے لازمی پوری کرنی ہے، کیونکہ قیام اور تکبیریں یہ رکن ہے۔ باقی کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ فرض کریں دوسری تکبیر ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ دوسری تکبیر اب کہی گئی ہے، تو وہ دوسری تکبیر کہہ کے شامل ہو گیا ساتھ۔ اب دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ بھی درود پاک پڑھے گا، اگلی تکبیر کے بعد دعا پڑھے گا۔ اس کے بعد تکبیر کے بعد امام تو سلام پھیرے گا، جو شروع سے شامل ہے وہ بھی سلام پھیریں گے، لیکن یہ اس تکبیر کے بعد اس کی وہ تیسری تکبیر ہے۔ اب یہ وہ جو ثنا رہ گئی تھی وہ پڑھے گا، اور پھر اگلی تکبیر کہہ کر پھر یہ سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ تیسری تکبیر میں شامل ہوا ہے تو تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا پڑھ لے گا۔ اگلی تکبیر کے بعد لوگ سلام پھیریں گے، وہ اس کے بعد تکبیر کہہ کے وہ ثنا پڑھے گا، پھر تکبیر کہہ کے وہ درود پاک پڑھے گا۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہی نہیں کہ کون سی تکبیر ہے، تو وہ تکبیر کہہ کے شامل ہو جائے ساتھ، اور پھر وہ شروع سے شروع کر لے، ٹھیک ہے، ثنا سے اور درود پاک اور اس طرح وہ۔ اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میت کو لوگ اٹھا لیں گے، چل پڑیں گے، کیونکہ جنازہ پڑھنے اور میت کا تو سامنے ہونا ضروری ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ اٹھا لیں گے، تو اب وہ جلدی 4 تکبیریں مکمل کر کے سلام پھیر دے، اب وہ دعائیں وغیرہ نہ پڑھے۔ لیکن اگر اس کو یہ ظن غالب ہے بھی میت کو لوگ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر اپنا وہ دعائیں پڑھے اور تکبیریں بھی کہے، جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے، اور اس طرح وہ مکمل کر لے جنازے کو۔